بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن روزے سے متعلق پائی جانے والی 19 غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل احمد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی 19 غلط باتیں، جن باتوں کا کوئی حقیقت نہیں۔ تو پہلی غلط فہمی، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ کیا ہے اس کا؟ از خود کتنی ہی الٹی کے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قاصدن یعنی جان بوجھ کر، مثلاً انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کہہ کی اور پھر منہ برا ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ دوسری غلط فہمی، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً درست عمل، حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں تھوک یا بلغم نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر وہ ہوگا اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتا رہتے ہیں۔ درست عمل، تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ روزے میں تیل، خوشبو لگانے اور موئے زر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھتے۔ درست عمل، یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہیں۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں، کاجل سے پرہیز کیا جائے۔ پانچویں غلط فہمی، روزے رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ہوتا۔ درست عمل، سحری روزے کے لیے شرط نہیں، روزے کی نیت کر لی جائے یا پھر نصف النہار سوئے کبری سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص سے مد نظر رکھی جائیں گی۔ اول یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قاصدن کوئی منفی روزہ کام مثلاً کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ دوم یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ سوم یہ کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ چھٹی غلط فہمی، روزے میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطاری کے وقت ہی ڈالیں گے۔ درست مسئلہ، روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزے کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں کے پورے نرم حصے میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو گزگزہ نہیں کریں گے۔ عام دنوں میں بھی گزگزہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں۔ جدگانہ سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو تو، البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ ساتویں غلط فہمی، حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جاتی۔ درست مسئلہ، مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں۔ آٹھویں غلط فہمی، جب تک اذان ہوتی ہے رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ درست مسئلہ، جب سحری کا وقت ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا جو سحری بند کرنے کے بعد باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہتا ہے، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ نویں غلط فہمی، چوٹ وغیرہ لگنے پر، خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ درست مسئلہ، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جو معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں مستثنی ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر کے کہہ کرنا۔ 10ویں غلط فہمی، روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ، اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے،
البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ نس میں لگایا جائے یا گوشت میں۔ شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ 11ویں غلط فہمی، روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ، مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے بتی کا دھواں مثلا ناک یا منہ کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لا محالہ خلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دہنی اس طرح لی کہ مثلا اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے خلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 12ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن کا سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ درست مسئلہ، اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں بعد میں ان کی قضا کرنا ہوگی۔ 13ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرد یا کسی درست عارضے کے باوجود قذر کے روزے چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے۔ درست عمل، ایسا سمجھنا درست نہیں۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہو یا بغیر کسی غذر کے، مثلا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے، فدیہ صرف اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزے رکھنے کی قدرت نہ ہو اور نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو۔ ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل بہار شریف یا فیضان رمضان میں دیکھیے۔ 14ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست عمل، متعلقہ ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اتریں تب بھی ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے۔ 15ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ خواہ فرض ہو، واجب ہو یا نفلی، خواہ رمضان کا ادا روزہ ہو یا قضا، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ درست عمل، ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ رمضان کا ادا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے، اور اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں رمضان کو روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا اور کچھ میں کفارہ لازم ہوتا ہے، البتہ قضا کا ایک روزہ رکھنا ہر صورت میں لازمی ہوتا ہے۔ 16ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ درست مسئلہ، روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا، بالکل بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں۔ ہاں، اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے گیلا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے۔ عبادت میں دل تنگی ہونا اچھی بات نہیں۔ 17ویں غلط فہمی، بعض لوگ سمجھتے ہیں روزہ چھوٹ جائے تب بھی 60 روزے بطور کفارہ کے رکھنے ہوتے ہیں۔ درست مسئلہ، روزہ چھوڑنے پر اس کی صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ قضا کا بعد میں رکھنا ہوگا، البتہ بغیر غذر شرعی روزہ چھوڑنا سخت گناہ کا کام ہے۔ ایسی صورت میں قضا رکھنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا ہوگی۔ 18ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق میں اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ متعلقہ ایسا سمجھنا درست نہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ دار ہوں نہ یاد ہو تو اگرچہ پانی غلطی سے حلق سے اترا ہو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ دار ہونا ہی یاد نہ ہو تو اب اگرچہ جان بوجھ کر پانی حلق سے اترا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بطور خطا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 19ویں غلط فہمی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں پر روزہ فرض نہیں۔ اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں روزہ رکھنے پر قادر ہوں تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، اگر رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان
کا روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن جتنے روزے چھوڑے گی بعد میں وہ قضا رکھنے ہوں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری بھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔